إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، أفضل المخلوقين في عالم التكوين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. صلاة جس گفتگو کا آغاز میں نے لا الہ الا اللہ کے ذیل میں کیا تھا، آج روشنی میں چلے آتے مخصوص تعلیم ہے جو ہمارے سب کے قوم کی شہادت سے اب تک جو کچھ بھی میں نے پڑھا پانچ منٹ میں سمیٹ کر اس ساری گفتگو کو اپنے ایمان تک پہنچاؤں گا۔ کوئی اللہ نہیں سوائے اسے ایک اللہ سے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے معصوم رہبروں کا انتخاب کیا۔ کوئی اللہ نہیں سوائے اسے ایک اللہ کا یہی پیغام لے کر جناب آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور پھر آخر میں میرا جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کا جو زمانہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کو عام کرنے کا زمانہ ہے۔ جناب عیسیٰ کے بعد سے میرے نبی کا زمانہ وہ ہے جو اس لا الہ الا اللہ کے تحت دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا زمانہ۔ اور جب دین پائے تکمیل پر پہنچ گیا تو مولا علی سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک اس دین کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے پہنچانے کا زمانہ۔ اور دیکھیے میں نے کہا تھا 5 منٹ میں مجھے 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کے کربلا تک کا زمانہ دین کو محفوظ رکھنے کا، اور یہ دین کو محفوظ رکھنے کا کام میرے مولا حسین نے کیا۔ عاشورہ سے کربلا سے لے کر شام تک دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینے کا۔ ایک جملہ اور کہہ دو، اس کے بعد آ جاتا ہوں میں اپنی منزل پر۔ کربلا سے دین تک، کربلا سے مدینے سے کربلا تک دین کو بچائے رکھنے کا زمانہ ہے، کربلا سے شام تک حسینیت کو بچانے رکھنے کا زمانہ ہے۔ دین کے بچانے کا کام کربلا میں حسین نے کر دیا، کربلا سے شام تک حسینیت کو بچانے کا کام میرے سجاد نے کر دیا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔
بس آ گیا میں، اور جو کچھ بھی مجھے کہنا میں اپنے ایمان ہی کے سلسلے سے کہوں گا کہ وہ فضائل کی منزل ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا جتنی گنجائش ہو آگے بتائیے، تھوڑا تھوڑا سا بڑھائیے، جتنا ممکن ہو بڑھائیے، اور بڑھیے اور بڑھیے، پیچھے والے بھی تھوڑا تھوڑا بڑھائیے، آ جائیے۔ جلدی جلدی آ جائیے تاکہ وقت آئے۔ میرے ایمان کے دو الفاظ بہت مشہور ہیں، سید الساجدین، اب انہیں دونوں الفاظ کے تحت اپنے ایمان کی عظمت سمجھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کی طرف لے آؤں۔ قرآن میں اللہ نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا، ایک مخصوص مقام تھا، اور ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے قالوا لنا عابدین، یہ سارے انبیاء میرے عابد، میری عبادت کرتے ہوئے۔ نبیوں کو کیا کہا اللہ نے؟ عابدین، قالوا لنا عابدین، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب میرے عبادت کرنے والے، یہ میرے عابدین۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں کو اللہ نے کہا ہے عابدین۔ اب ایک دوسرا فقرہ قرآن کا، فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے آدم کا پتلا تیار کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں جا کے میرے ساجدین بن جانا، میرا سجدہ کرنے والے بن جانا۔ میرا مجمع سن رہا ہے کہ نہیں؟ نبیوں کو اللہ نے کہا عابدین۔ اب مجھے دیکھنا ہے آپ بیدار ہو کے سن رہے ہیں؟ نہیں، نبیوں کو اللہ نے کہا عابدین، فرشتوں کو اس نے کہا ساجدین۔ اب جملہ سنیے گا، عابدین ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے، ساجدین ہونا اور ہے، سید الساجدین ہونا اور ہے۔ انبیاء ہے عابدین، میرا امام ہے زین العابدین۔ اس بات میں بتاؤ، جب عابدین کے لیے زینت ہے تو یہ عابدین جو ہے ان سے بڑا ہے کہ نہیں میرا امام؟ ان سے افضل ہے کہ نہیں؟ اسے کی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے یہ۔ تو انبیاء ہے عابدین، اور میرا امام ہے ان نبیوں کے لیے زینت بننے والا زین العابدین۔ فرشتے ہیں ساجدین، میرا امام ہے سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ تو فرشتوں سے بڑا ہوا کہ نہیں میرا امام؟ کیا سننا ہے میرا مجمع؟ نبیوں سے بڑا میرا امام، فرشتوں سے بڑا ہے میرا امام۔ تو جب فرشتوں سے بھی بڑا ہے، نبیوں سے بھی بڑا ہے، تو اگر انبیاء اس کے دروازے پر سلام کرنے آئے تو حیرت نہ کرنا، فرشتے اگر اس گھر میں نوکری کرنے آئے تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات کہتے محمد و علی محمد۔ ایک صلوات اور کہتے محمد۔ میں نے ابھی یہ جملہ کہا، مدینے سے کربلا تک دین بچانے کا زمانہ، کربلا سے شام تک حسینیت بچانے کا زمانہ۔ اب میرے امام نے کیسے حسینیت بچائی؟ مگر اس بات کو کہنے سے پہلے میں ذرا ایک ہلکا سا خاکہ اس شام کے سلسلے سے پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر یزید حاکم۔ سب کچھ آپ کا سنا ہوا کو نہیں تھی۔ سن 14 ہجری سے بنی امیہ کی حکومت ہے شام۔ سب سے پہلا شام کا حاکم ہے یزید، یہ ابو سفیان کا بیٹا یزید ہے۔
माफिया के बैठे 4 साल में ये मर गया। फिर सन 18 हिजरी से शाम में हुकूमत मुआविया की, और ये जिंदा रहा सन 60 हिजरी। अब सन 61 हिजरी से लेकर अब आगे यजीद का सन 14 हिजरी से लेकर सन 60 तक, ये जितना जमाना है, ये हाकिम जितने सामने आए हैं, इन सब का एक ही काम था, लोगों के दिलों में बोझ अली भरो, जितना हो सके अली की दुश्मनी दिलों में। अब जाहिर सी बात है, जरा जोड़ के मुझे बताइएगा, सन 14 से 60 तक कितने साल का जमाना गुजर गया? 46 साल। जो बच्चे 46 साल में पैदा हुए हैं, सन 14 हिजरी में पैदा हुए, 46 साल तक उनके दिलों में बोझ अली भरा गया है। अब आप सोचिए कि शाम का माहौल क्या होगा। अली का नाम भी सुनना किसी को पसंद नहीं। ऐसे माहौल में मेरा चौथा इमाम पहुंचा है दरबार यजीद। अभी और संगीनी आपके सामने दरबार में मेरा इमाम पहुंचा। यजीद ने बनी हाशिम पर एक वार की, उसने या अल्लाह कुछ नहीं, नबूवत कुछ नहीं। ये जो आप लोग कहते हैं ये खिताब है बनी हाशिम मेरे इमाम से। ये आप कहते हैं कि आपके जब रसूलुल्लाह पे वही आई थी, फरिश्ता आया था, न वही आई न फरिश्ता, ये तो हुकूमत का एक ख्याल खेल था जो बन गया। सुन लिया आपने? यजीद ने इमाम के सामने अल्लाह का इनकार किया, मेरे नबी की नबूवत का इनकार किया, और उस पर इतना बड़ा इल्जाम कि ये फकत एक खेल था हुकूमत बनाने के लिए। अंदाजा कीजिए कि ऐसे माहौल में हुसैनियत को बचाने के लिए जो आया है तो कैसे बचा। सो लिया इमाम, और उसके बाद 3 ही दिन में यह फैसला भी कर लिया कि मुझे बचाना कैसे। वो दिन जो बुग़्ज़ अली से बने हैं, उन्हें पहले अली को पहचानवाना। वो यजीद जो कह रहा अल्लाह कुछ नहीं, जिनसे इनके सामने कह रहा उन्हें पहले अल्लाह जो कह रहा बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए ढोंग रचा, एक नाटक किया था, न जिब्रील आया न कोई फरिश्ता आया न वही आई, उनके दिलों में रसूलुल्लाह की अज़मत पहचानवा दी है। इतना महसूस कर लिया। अब आप जरा देखिए, इमाम ने एक मतलब यजीद, अगर तेरी इजाजत हो, अब मैं एक लफ्ज़ पर आपकी दाद चाहूंगा, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। अगर तेरी इजाजत हो तो ये जो लकड़ियों का ढेर है, ये लकड़ियों का ढेर किस चीज को कहा मेरे इमाम ने, जिसे आप मिंबर कहते हैं, लकड़ियों का ढेर अगर तेरी इजाजत हो तो मैं इस पर जाके कुछ कहूं? यजीद ने कहा नहीं, तुम्हें इस पर जाने की जरूरत है। उसने अपने दरबारी खतीब से कहा तू जा, और तू जाने के बाद हमारी तारीफ कर, बनी हाशिम की बुराई। जाहिर सी बात है, सर खरीद गुलाम है ये, मिंबर पर जाके वही बोलेंगे जो इसका हाकिम चाह रहा। आया वो जितनी तारीफ हो सकती थी बनी उमैया की, और जब बनी उमैया की तारीफ कर चुका तो अब जितनी बुराई उसके इम्कान में थी वो उसने बनी हाशिम की, रसूल की, मौला अली की, मौला हुसैन। जब मेरे मौला सज्जाद के सामने बात तक की नौबत आ गई, अब जुमला सुनिएगा। एक बता मेरे इमाम ने आलम जलाल में कहा, ओ जलील
اور جھوٹے. دیکھیں یہ اپنوں کا مجمع نہیں ہے جس میں بول رہا ہے میرا امام. اس مجمع میں اپنے امام کی تعریف کروں بہت آسان ہے میرے لیے آپ کی محولے میں. لیکن میرا مولا وہاں بولا جہاں خون کے پیاسے بیٹھے ہیں, جہاں سارے علی کے دشمن بیٹھے ہیں, جہاں رسول کو رسول نہ ماننے والے بیٹھے ہیں, جہاں حسین کو ایک باغی سمجھنے والے بیٹھے ہیں, وہاں میرے امام نے ایک مرتبہ یزید کے خطیب نے کہا او مکار اے جھوٹے اتر منبر سے. نہیں آپ نے نہیں توجہ کی میں کیا کہنا چاہوں. اتنا زور میں, اتنا عالم جلال میں, اتنا ڈانٹ کے امام نے کہا کہ خطیب بغیر کچھ بولے نیچے اتر گیا. لیکن امام نے کیا کہ اسے کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں حکومت کی پٹ بنائی اس کے ساتھ ہے, وہاں ان کے جلال کے سامنے خطیب اتر گیا. اس کا مطلب ہے کہ میرے امام نے کہا تھا جھوٹا, تو اگر وہ جھوٹا نہ ہوتا تو کر کے کھڑا ہو جاتا. کیسے جھوٹا کہا تم نے؟ میرے امام نے کہا مکار, وہ خاموش سے تو اتر گیا. اس کا مطلب جان رہا ہے کہ بنی امیہ اس لائق نہیں ہے جو میں نے کہا ہے. میرے مولا نے جو آخری جملہ کہا وہ سننا کے لائق ہے. اے زناکار کے نابغیر جب اس کو اتار لیا تو اب پھر یزید کی طرف کہتا ہے تیرا خطیب تو اتر گیا, اب مجھے جانے دے. پھر منع کیا. اب درباری تو یہ منظر دیکھ چکے تھے کتنے روب و دلال کا یہ قیدی ہے, کس نے ہتھکڑی بیڑی اور گور کنڈے کے توق کے ساتھ یزید کے خطیب کو منبر سے نیچے اتارا. تو یزید نے نہ کیا تو مجمع چیخ پڑا جانے دو, قیدی کو جانے دو. کیا بولے گے؟ زنجیر پہنے, ہتھکڑی پہنے, توق پہنے, یہ سوال ہونے کا کرے گا کیا؟ مگر جب آیا میرا امام منبر پر تو اب کہا میں اس منبر سے, کیا سننا آپ نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے تھے یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اب کہا میں اس منبر سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں کون. میں کہوں گا اے میرے مولا ابھی تو آپ نے اسی منبر کو لکڑی کا ڈھیر کہا تھا, اب آپ اسے منبر کیوں کہہ رہے کہ تم سمجھے نہیں یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے تب تک جب تک بنی امیہ تذکرہ ہو, اور یہ منبر ہے تب تک میرے دادا علی کا ذکر ہو. صلوات ہے محمد والے محمد. شکل سے کچھ نہیں ہوتا, نسبت سے ہوتا ہے. آپ یہاں کرسی رکھ دیجئے, میں اس پر بیٹھ کے فضائل پڑھوں گا نہیں, زبان میں اسے کرسی پہ, لیکن اب جب میں فضائل پڑھ رہا ہوں گا تو وہ منبر. سبحان اللہ, واہ واہ. میرے مولا نے کہا میرے دادا کا ذکر نہ ہو تو یہ لکڑی کا ڈھیر, میرے دادا کا تذکرہ ہو تو یہ منبر. اور کہا اب میں بولوں گا. پہلے حمد الہی جس خدا کا انکار کر دیا چکا تھا یہ تو پہلے اس کی تعریف, پھر رسول اللہ کی تعریف. رسول کی تعریف کے بعد پورے مجمع کو خطاب کر کے کہ آپ نے فرمایا سنو میں کون ہوں, میں محمد کا بیٹا ہوں. نہیں ابھی تو میں وہاں لے جاؤں گا جہاں آپ واقعی بولیں گے مجبور ہو کے. محمد کی نبوت کا انکار نہیں. اب اگر میرا امام کہہ رہا ہے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں تو کیا فضیلت دنیا سمجھے, جس نبی کی نبوت کا بھی انکار ہو سکتا ہے, اس کا بیٹا ہونا اس مجمع کے سامنے کون سی فضیلت کی بات. میرے امام نے جب یہ کہا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں تو مطلب تھا کہ محمد کا مجھے تعارف کرانا ہے. کون محمد؟ تو کہہ رہا کہ وہی نہیں آئی, فرشتہ نہیں آیا. سن
جسے معراج پر اللہ نے بلایا اس محمد کا بیٹا ہوں میں، جس پر قرآن آیا اس محمد کا بیٹا ہوں میں، سبحان اللہ جسے اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا اس محمد کا بیٹا ہوں میں۔ اے یزید، اب یہ جملہ خطبے کا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے اتنے فضائل اپنے عزت کے بیان کر کے کہا اے یزید میں نے تو اپنے عزت کے فضائل بیان کر دیے، اگر ہمت ہو تو تو بتا تیرا جگ کیسا ہے۔ صلوات بھیجو محمد سبحان اللہ رسول اللہ کی فضیلت کا بیان کرنے کے بعد اب میرے مولا نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، تو علی کا بیٹا کہہ دینے سے کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں تو پچھلے 44 سال سے دشمنی علی دلوں میں بھری گئی، تو علی کا بیٹا ہونا کوئی فضیلت کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا، مگر میرے مولا سمجھانا چاہتا تھا میں ایسی تھوڑی کہہ رہا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں، سنو جس نبوت کی جس نبی کی فضیلتیں بھی میں نے بیان کی ہے، میرا بابا میرا دادا علی نہ ہوتا تو دعوت سرشیرہ میں میرے نبی کی آواز صدا بظاہرہ ہو جاتی، کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا، میرا دادا نہ ہوتا، میرا دادا علی نہ ہوتا تو شب ہجرت بستر رسول پر کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا۔ اس علی کا بیٹا ہوں جس نے جانے رسول بتائی ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو بدر کا ہیرو ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو جنگ کے ہاتھ کا سیما سالار ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خندق میں قاتل مرحب و انتر ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو خیبر میں مرحب و انتر کا ماننے والا ہے، میں خندق میں اس علی کا بیٹا ہوں جو کل ایمان ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اگر نہ ہوتا تو تمہارے بزرگوں نے کہا ہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلاۃ دے محمد والے محمد محمد اقبال محمد کسی اور نے نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں اسی علی کا بیٹا ہوں۔ اور علی کی فضائل بیان کرنے کے بعد اب اگلا جملہ کب میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ واہ دیکھیے صرف آگے والوں کے لیے تھوڑی میں نے جملہ کہا، سبحان اللہ جتنی میری آواز سن رہے ہیں سب کے لیے کہا۔ یہ جملہ میرے مولا نے کہاں سے لیا میں آپ کو بتاؤں، یہ جملہ میرے مولا نے اپنے چچا حسن سے لیا، نہیں کہ ایسا ہے نبی، اسی دربار میں کچھ برسوں پہلے امام حسن علیہ السلام آئے، جب یزید کا باپ تخت پر تھا اس وقت کا واقعہ ہے، یہ امام حسن سے جملہ لیا ہے، میرے سجادے میں وہی ہوگا۔ امام حسن آئے تو امام حسن علیہ السلام پر روب جمانے کے لیے دربار میں جتنے بیٹھے تھے ان سب کو اس نے ہیرے جواہرات میرے امام پر روب جمانے۔ امام اپنی جس گفتگو کے تحت آئے تو اس گفتگو کو کر کے اٹھ کے جانے لگے، جب جانے لگے تو اس نے کہا حسن سنو میں تمہیں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، لوگے میں تمہیں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، لوگے کہا تیرے پاس ہے نہیں کیا جو تو دے گا، مسلمانوں کا مال لوٹ لوٹ کے رکھا ہے، اگر مسلمانوں کے ایمان کو دینا چاہتا تو دے دے۔ آپ کے سامنے ضرور جماہیر کا کھیل لگا کر دے چکا تو کہاں دے دیا میں نے، بھائی امام ایک مرتبہ اٹھے چلنے کے لیے اسی دربار کے غلام نے آپ کی جوتی سیدھی کر دی،
نہیں ابھی اگلا جملہ جس پر آپ واقعہ طرف کے بولیں گے اے غلام نے آپ کی جوتی سیدھی کر دی، بس جیسی اس نے جوتی سیدھی کی آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ تو نے میری جوتی سیدھی، یہ جتنا یاوی اس نے مجھے دیا سب میں تجھے دے رہا ہوں، یہ سب میں تجھے دے رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا میرے مولا کا کہ یہ ایک بڑا مافیا نے کہا یہ حسن تم نے کیا کیا، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اس لیے دولت تم نے سورہ کو دے دی؟ میری دولت ختم ہونے والی نہیں ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ نہیں پہنچا ذہن، کیا کہا اس نے؟ میری دولت ختم ہونے والی نہیں ہے، کیوں؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اتنا بے حیا بیٹا جو ماں کی کمائی پر ناز کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہندا کو جی مکے کی سب سے بڑی تباہی، وہ عورتیں جب مکے میں دھندا کرتی اپنے گھروں کی باہر سے آنے والوں کی پہچان کی خاطر چھت پر اپنے جھنڈا لگاتے تاکہ جو بھی کہیں باہر سے آئے تو سمجھ جائے کہ یہ مکان وہاں مگر ہندا وہ تھی جس کے چھت پر سب سے اونچا جھنڈا رہتا تھا، یعنی سب سے بڑی تباہی۔ اب آپ نے مافیا کے جملے کا مطلب سمجھا؟ اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہونے پائے گی، میرا دل چاہتا ہے میں کہوں لعنت ہے تجھ پر، اپنی ایسی ماں کی کمائی پر فخر کر رہا ہے۔ امام نے پتا مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا سن، اگر تو ہندا کا بیٹا تیری دولت ختم نہیں ہو سکتی تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری سخاوت ختم نہیں ہو سکتی۔ سلام ہے محمد تو ہندا کا بیٹا ہے، تیری دولت ختم نہیں ہو سکتی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میری سخاوت ختم نہیں۔ کچھ اندازہ لگایا آپ نے؟ اب یہ وہ دربار ہے جو پورا بھرا ہوا تھا بنی امیہ کے چاہنے والوں سے، مگر یہاں تک جب تقریب پہنچی میرے مولا کی تب ایک جملہ کہوں، میرا مولا اپنے جد کے بدل بن کر آج یزید سنتا رہا، میرا مولا اپنے دادا کے بدل بیان کرتا رہا، یزید سنتا رہا، میرا مولا اپنی جدہ کے مسائل بیان کرتا رہا، یزید سنتا رہا، اور بالکل دم بخت ہو کے سنتا رہا۔ اب میرا دل چاہتا ہے جملہ کہو، یہ دربار میں قیدی کھڑا ہے، وہ بادشاہ ہے جو تب تک بیٹھا ہے، مگر ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ یزید اسیر شام لگ رہا تھا، میرا امام فاتح شام لگ رہا تھا۔ اس حالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 وہ اسیر شام لگ رہا، یہ فاتح شام لگ رہا، یزید کی بولتی بند۔ ایک مرتبہ اس نے پھر چاہا کہ روکے تقریب، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، بولنے دو۔ یہ کہہ رہا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، ہم نے سنا ہے خالی محمد کو دیکھا نہیں ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں محمد بولتے کیسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں علی لڑتے کیسے تھے اپنے دشمن سے۔ امام کی تقریر کا سلسلہ جاری ہے اور آخر میں نوبت یہ آ گئی کہ جتنے لوگ بلائے گئے تھے اس منظر کو لکھنے کے لیے، تو لکھنے آئے تھے یزید کی تاریخ، مگر معاملہ الٹا، کہیں تو محمد کی بات کر رہا ہے، صاحب فضیلت محمد، ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں ہے، یہ اپنے دادا علی کی فضائل بیان کر رہا ہے، ایسے علی ہم نے تو ایسا انسان سنے نہیں جیسا یہ بتا رہا ہے، یہ اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہے، ہم کو تو کسی نے بتایا نہیں کہ فاطمہ نام کی کوئی ایسی عورت بھی زمانے میں تھی۔ اگر یہ اس کا بیٹا ہے تو پھر یاد رکھو یزید تجھ پر لعنت ہے، اس پر درود و سلام ہے۔
دیکھیے، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو کہنے سے پہلے اپنی تقریر کا ابتدائی جملہ آپ کو سناؤں دوبارہ تاکہ بتائیں۔ یزید نے کیا کہا؟ خدا نہیں ہے، محمد نبی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، وہ انکار کرتے۔ کوئی فرشتہ نہیں آیا، بنی ہاشم کا ڈھول تھا حکومت بنانے کے، مگر صرف میرے امام کی شجاعت اور سول بول سے مخالف کے دربار میں، مخالف مجمع کے سامنے میرے مولا نے تقریر ایسے روح پر لے جا کے کھڑی کر دی کہ جہاں یزید کو مجبوراً مؤذن سے کہنا پڑا اذان دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یزید کو مجبور ہو کے اپنے مؤذنوں سے کہنا پڑا اذان دو۔ ایک مؤذن نہیں، سات مؤذن، سات مؤذنوں نے اذان شروع کر دیا۔ جیسے ہی مؤذنوں نے کہا اللہ اکبر، میرے مولا نے اپنی تقریر کو آپ نے دوہرایا، بے شک اللہ سب سے بڑا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اسے کرنا۔ امام نے فوراً کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرا جسم گواہی دیتا ہے، میری روح گواہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا محمد رسول اللہ۔ آئے میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی قدر چاہیے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا نے جملہ دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد آپ یزید کی طرف گھومے، اے یزید بتا، یزید محمد کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو اپنا جد ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر میرا جد مانتا ہے تو اگر وہ نبی نہیں تھے تو اذان میں ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ صلوات پر محمد تو کہے گی محمد تیرے جگہ تو جھوٹا ہے۔ جسے ابھی تو کہہ رہا تھا وہ نبوت ان کے بعد نہیں تھی، وہ نبی نہیں تھے، تو نہیں نبی تھے تو اذان میں نام کیوں لے رہا؟ یزید تم بخود ہے، کوئی جواب نہیں رہ گیا اس کا۔ اب پورا مجمع چیخ رہا ہے، بولتے رہو بولتے رہو۔ یزید کہہ رہا کتنا بولو ہوگا، یہ بولتا جائے گا میری قبر کھٹی چلی جائے۔ مجمع میں آوازیں اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اس کی زبان محمد کی زبان ہے، اس کے سینے میں علی کا دینا ہے، اس کے کردار میں فاطمہ کی طہارت ہے۔ ارے دیکھیں تو امام کا اعجاز، جس دربار میں نفرتیں بانٹی جا رہی تھی اسی دربار میں یزید خود قصیدہ پڑھنے لگا۔ سلام دے محمد والے، محمد کی زبان، اس کے سینے میں کا علی کا کلیجہ ہے، اس کے کردار میں فاطمہ کی طہارت۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ نہیں محسوس کیا، مجھے کہنا پڑے گا۔ سن 14 سے بنی امیہ کی حکومت چلی، یہ ہے سب 61 دن جب یہ گفتگو ہو رہی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 46 سال پورے ہو گئے، 47 سال شروع ہو گئے۔ میرے مولا نے خطبہ دیا، خطبہ دینے سے پہلے سب دشمن رسول تھے، خطبہ دینے سے پہلے سب دشمن علی تھے، خطبہ دینے سے پہلے سب یہاں دشمن حسین تھے، لیکن انہیں باقی کہا گیا تھا۔ خطبہ دینے سے پہلے میرا امام بھی مجرم سمجھا جاتا، لیکن 46 سال کی محنت
صبح میں کتنا ٹائم لگا میرے مولا کو؟ فقط 15 یا 20 منٹ. ایک جملہ کہوں، 46 سال میں جو شام کا نقشہ بدل دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. سلام جملہ اور کہوں، یہ بھی میری فکر ہے. کوئی نہ پوچھے کہ آپ نے کہاں سے پڑھتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ میرے امام نے اپنے دادا کو آواز دی ہوگی، اے میرے دادا، ذوالفقار لے کر بدر و احد و خیبر و خندق میں کافروں کو قتل کرنا آپ کا کام تھا. دیکھے زبان چلا کے شام کو فتح کرنا یہ آپ کے پودے کا. حالات دربار کے اتنے بدل گئے. وقت 15-20 منٹ کی تقریر. یزید ملعون کو اپنے صلاحکاروں کو بلانا. وہ سب تقریر ختم کرو اپنی منزل پر. یزید ملعون کو اپنے صلاحکاروں کو بلانا. یہ خطیب تو اس نے نقشہ بدل دیا پورا دربار. بتاؤ میں کیا کروں؟ ان کا کرے کیا تو حاکم ہے. قتل کرا. میرا امام کھڑا ہوا سن رہا. منبر پر میرا امام سن رہا. منبر کے نیچے قیدی بابا میرے امام کا بیٹا میرا پانچواں ہے. کیا نام ہے ان کا؟ جو منبر پر اس کا کیا نام ہے؟ علی ابن حسین. سید سجاد کہہ لیجئے، زین العابدین کہ یہ سب میرے مولا کے خطابات ہیں. نام ہے علی ابن حسین. اس کے یزید کے مشیروں نے کیا کہا؟ حاکم ہے تو قتل کرا دیں گے. بھئی اتنا مشورہ دے کہ وہ ہٹے ہی تھے، اور وہ وقت قریب تھا کہ یزید حکومت جناتوں کے قتل کر دو. اب ایک جملہ کہوں گا، پتہ نہیں آپ محسوس ہو کریں گے کہ نہیں. ایک زمانہ تھا جب محمد پر خطرہ آتا تھا تو علی بچاتے تھے. کیا سنا ہے میرا بندہ؟ ایک زمانہ تھا جب محمد پر پریشانی آتی تو علی بچاتے تھے. آج علی پر آفت آئی تو محمد بولا ہے یزید. سبحان اللہ. نہیں، اب تو میرے امام نے کہا وہ تو سن لیجیے. ایک بات کو بتایا، جس نے حسینیت بچائی اسے 3 سال کے بیٹے نے بچایا. کہے یزید تیرے مشیر فرعون کے مشیروں سے بھی بدتر. شاید یہ جملہ بہت ہو گیا. کہتے ہیں یزید تیرے مشیر فرعون کے مشیر سے بدتر ہے. فرعون جب موسیٰ سے تنگ آ گیا تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا تھا، بتاؤ پھر موسیٰ کا کیا کروں گی؟ تو فرعون کے کسی مشیر نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کرو. موسیٰ کے قتل کا فتویٰ فرعون کے کسی مشیر نے نہیں دیا. مگر کا امام نے کیا فرمایا؟ بادشاہ نے تیرے مشیر فرعون کے مشیروں سے بھی بدتر تھے. ان کے ہاتھ جتنے مشیر تھے کسی نے موسیٰ کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا. تیرے مشیر میرے باپ کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں تو ایسا کیوں؟ فرعون تو کافر تھا، تو کلمہ پڑھتا ہے. کلمہ پڑھنے والا اور اس کے مشیر کلمہ پڑھنے. یہ میرے باپ کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں. فرعون کافر تھا، اس کے مشیر بھی کافر تھے، مگر میں نے کسی نے موسیٰ کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ میرے امام نے فرمایا وہ سب حلال لاتے تھے، تیرے مشیر سلام محمد وعلی محمد.
بس آخری جملہ میرے چوتھے بار اس کے بعد میں اپنی منزل کہا سونیا جی جب سے میں کربلا سے چلا ہوں تب سے پورے راستے یہی سنتا آیا ہوں کہ یزید جیت گیا یہی سنتا آ رہا ہوں آج میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یزید جیتا ہے یا میرا بابا جیتا واہ واہ اب سب متوجہ امام نے بتایا کہ میرا بابا مارا گیا واہ مارا جانا شکست کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مان لے یا اس کی فتح کی دلیل نہیں ہے ہارا ہوا دشمن آخری حربہ یہی استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہارا اسے مار دیتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پتا نہیں آپ نے سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ ہمارے ہوئے دشمن کا آخری بار یہی ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو مار دیتا ہے اب ایک جملہ کہنا تو نہیں تھا میرے ذہن نہیں تھا مگر بات آگی تو کہہ رہا ہوں ہارا ہوا دشمن ہمیشہ جیتے ہوئے اپنے مد مقابل کو مار دیتا ہے اب امریکہ جیتا عراق جیتا جو جیتا نہ وہ مارا گیا جو ہارا تو اسے مروا دیا صلوات حضرت محمد وعلی محمد اب میں اپنا ایک جملہ کہہ رہا ہوں وہ تو میرے مولا کو جو کہنا تھا کہ میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں کربلا کے میدان میں یزید جیتا کہ میرا مولا حسین جیتا فیصلہ دنیا کرے گی جب قافلہ کربلا سے چلا تھا اسیروں کا تو محمد بن اشعث یہ نام لے رہا ہوں بہت یزیدی کسے پائی نام سے کچھ سمجھ میں آیا کہ کون ہے جی کسی کی سمجھ میں آیا کہ محمد بن اشعث کون ہے نہیں سمجھ میں آیا جوہدہ بنت اشعث سے نام سنا ہے اسی کا بھائی بھائی ہوئے میرا امام چوتھا امام قائدی بن کے ہتھیلی و بیعی پہن کے جا رہا ایک بتایا جو ولیم خلیفہ سجاد اب بتایا کہ تمہارا باپ جیتا یا یزید جیتا میرے امام نے جو جواب دیا وہ سنیے کہا اے اشعث کے بیٹے یہ فیصلہ مجھ سے مت کرا فیصلہ تو دنیا کرے گی مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا صبر کر دے کل ہی میرا بابا مارا گیا ہے میرا بابا کل ہی شہید ہوا ہے آج جو جانا چاہتا ہے کہ یزید جیتا کہ میرا بابا جیتا اب قیامت تک مسجدوں میں جا کے دیکھ لینا اگر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو میرا باپ جیتا مسجدوں میں تالا بجا ہے تو تیرا بھائی یزید جیتا صلوات کہتے محمد والے قیامت تک اگر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو جان لینا کہ میرا بابا جیت گیا اگر مسجدوں میں تالا لگ جائے تو یقیناً تیرا یزید جیت گیا اب میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میرے مولا نے کل پیشی ہوئی اب ایک ہی جملہ کہہ کے گفتگو ختم کر دوں گا اے یزید تیری شکست کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بھونڈے سے بھی تیرے قبر کا پتہ نہیں چلتا سبحان اللہ حسین کی فتح کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ کائنات ان کے روزے پر صدقہ ہوئی جا رہی ہے
میرے بھائی ایک جملہ جو میں نے کہا وہ اسی جملے کے سارے ہر ایک دشمن کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اپنے مد مقابل جیتے ہوئے فریق کو مار دے. تو میرے چوتھے امام کے سامنے بھی وہی ہوتا. آج آپ یہاں اپنے اسی بیمار امام کو رونے لے کے آنے والی صبح میرے مولا کی شہادت کتنا ظلم ہوا. ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں تو سنتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ میرے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, گلے میں تو خاردار تو. میں شاید ابتدا کی کسی میت میں تھوڑا سا تذکرہ سلسلے کرتا ہوں, لیکن آج میرے بہت سے نئے لوگ آئے سنتے سب ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی, پیروں میں بیڑی ڈالی گئی, گلے میں تاؤ ڈالا گیا. میرے دوستوں یہ لکڑی کی ہتھکڑی بیڑی نہیں تھی. توق لکڑی کا نہیں تھا جو گلے میں ڈال دیا گیا تھا, یہ لوہے کا تھا. لوہے کی ہتھکڑی اور لوہے کی بیڑی. اور ایک بات اور بتا دوں جس کا نتیجہ آپ کو آخری مسائل میں سننے گے. میرے مولا کو جو بیڑیاں پہنائی گئی وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک چھلا یہاں ایک چھلا یہاں اور اس میں راٹ پڑے. یہ جو راٹ پڑے ہوئے تھے اس چھلے کو اس چھلے سے توڑنے کے ان میں خار جوڑے گئے تھے. اور خار بھی کیسا ہے بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا. آخر میں آپ کو اس کا نتیجہ سناؤں گا. یزید کے دربار میں جب میرے امام رہائی کے لیے بلایا گیا, کلیجے میں دم ہو تو سنو, لوہا بلایا گیا کہ ان کی ہتھکڑی اور بیڑی کاٹ دو, تو گلے سے نکال دو. ہتھکڑی جب نکالو گے کلائی کا گوڑ چڑھ چکا. بیڑیاں جب نکالی گئی پیر کی ہڈیاں سڑ چکی تھی. لیکن میں آپ کو رونے کا آمادہ کر رہا ہوں. ہتھکڑی نکالی گئی, کلائی جلی ہوئی دیکھی, لیکن حداد رویا نہیں جس نے ہتھکڑی نکالی. بیڑی نکالی گئی, جلی ہوئی ہڈیاں دیکھی, مگر حداد رویا نہیں. مگر تاریخ کہتی ہے کہ اس نے توق نکالا. جب کسی نے اس سے پوچھا تو نے جلی کلائی دیکھی نہیں ہوا, تو سنگیر میں ہڈیاں پہنی دیکھا نہیں ہوا, آخر توق نکالیا ہوا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس بندے میں کون سا کلیجہ ہے. ایسا خاصا تو اس نے کیسے برداشت کیا جس کے خاروں نے اسے سما کر ڈالا. سنیے آپ نے 100 ڈگری ٹمپریچر میں میرا امام یہ ہتھکڑیاں پہنے ہوئے, بیڑیاں پہنے ہوئے, توق پہنے ہوئے کربلا سے شام گیا اور قید خانے میں سال بعد چار. اب میں اپنے امام کا ایک جملہ آپ کو سنا. مدینے میں کسی نے پوچھا آپ سے سب سے زیادہ آپ کو رونا کہاں آیا؟ سن چکے ہیں نا جملہ. 3 مرتبہ میرے مولا نے کہا شام الشام الشام. یہ 3 مرتبہ میرے مولا نے شام کیوں کہا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ارے ایک مرتبہ کہتے تھے شام میں سب سے زیادہ میں رو رہا ہوں, مگر 3 مرتبہ کہا. کیوں کہا سمجھیے گا. یہ 3 مرتبہ شام کا تذکرہ میرے مولا کے کہنے کا مطلب تھا مصیبت سب سے بڑی بازار شام, زندان شام, دربار شام. اب پوچھنے والے
مولا بازار شام میں سب سے زیادہ عظمت کیا کیسے کہ وہاں ہمارے گھر کی بیویوں کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا جاتا ہے آل محمد وہاں کھڑے کیے جائے جہاں کنیزیں بیچی جاتی ہے اور صحابہ نے آواز میرے سامنے بیٹھے مولا سے پوچھا کہ زندان شام میں اتنی اذیت کیسی تو کہا بتاؤں زندان شام میں اذیت اتنی کیا زندان شام میں میری بہن سکینہ ہوا ہے پھر مر گئی نہیں کہا میرے مولا بتایا کیسے گئی کسی نے پوچھا آپ کی بہن مر گئی کیسے مر گئی کہا سنو گے کلیجہ ہے ایک دن میری بہن میرے پاس آئی سنو گا 4 سال کے کوئی بچہ تمہارے گھر میں اگر ہو تو عالم تصور میں اسے گود میں بٹھا لو اور اس کے بعد میرے جملے سنو کہا ایک دن میری بہن سکینہ میرے پاس آئی آنے کے بعد میرے گلے میں لپٹ کے کہتی تھی پیاس مارے ڈالے ارے بہن سن کے بہن کی فریاد بھائی سن بھائی کیسے سنا امام نے پوچھا تیری کیفیت کیا ہے بہن کہ مجھے دھواں دھواں دکھائی دیتا کچھ نظر نہیں آتا امام نے کہا بہن سنو گے جب پیاس اپنی انتہا کو پہنچے ہے تو وہ کا انسان کو آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا مگر یہ پیاس کی 70 پہلی منزل یہ پیاس کی 70 پہلی منزل کہ جب انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا صرف دھواں نظر آتا ہے تو میرے امام نے اپنی بہن سے کہا بہن یہ تو پیاس کی 70 منزل پہلی منزل ہے تو میرے امام سے بہن نے پوچھا بھیا دوسری منزل کیا ہے کہ دوسری منزل یہ ہے کہ جب ہڈیاں کی بخنا شروع ہو جاتی ہے جب پیاس بہت بڑھتی ہے تو ہڈیاں کی بخنا شروع ہو جاتی ہے ارے 4 سال کی کم ذمہ ہے اپنے بھائی سے نکلتی بھیا صبح سے شام تک میرے بدن سے ہڈیوں کی چٹکنے کی صدائیں آتی ہے امام نے کہا بھائی یہ دوسری سب منزل ہے امام نے جب مجھے بتایا تو مطلب شیطانی نے کہا پہلا کیا اس کے آگے کی پیاسی کوئی منزل ہے تو امام نے فرمایا کہ ہاں بہن اگر پیاس اپنی انتہا پہ پہنچ جائے تو گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے میں نے سننا تھا سکینہ نے اپنے کرتے کی دعا کھولی اے بھیا دیکھو میرے ماں کا اتنا سکینہ نے کہا تھا تیرا نہیں بہن بھائی کے سامنے بھاگ گئی دیکھیں میں 10 منٹ میں ضائع کر چکا مگر اپنے آپ کو رہے ہیں ابھی اور ہونا ہے آپ کو کیوں اس لیے کہ اسی مجھے میں کہیں ایک بیٹی بیٹھی ہے جو 2 ہاتھوں کو اپنے نام پہ لے کر اپنا سینہ اپنی جائے ہاں میرا سجاد ہاں میرا سجاد بس ایک آواز سنا کے اور میں دل کو تمام کرتا ہوں میرا امام جب مدینے آ گیا واپس ایک چڑھنے والا میرے امام سے ملنے آیا بہت کلیجہ تھام کے سنو ایک چڑھنے والا میرے مولا سے ملنے آیا مولا نماز کے لیے کھڑے ہو چکے جب یہ اس نے دیکھا کہ مولا نماز پڑھا تو وہی بیٹھ مولا کی نماز تمام ہو تو دو پیروں کا بوسہ ہو جب بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا امام کے پیر جیسے نماز تمام ہو تو ہاتھوں کو ڈال پکڑی یہ اپنا مولا کے سامنے پہنچا سامنے آیا یہ سوال کی اجازت ہے تو کہوں کہ پوچھو کیا پوچھا جاتا ہے کہ مولا بہت مرتبہ میں آپ چیزیں اٹھایا کہ تم میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پیروں کے پتھر آتے ہوئے نہیں دیکھا مولا ایسا کیا ہو گیا کہ آج آپ نماز میں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں میری طرف دیکھتے رہنا ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کے پیر نماز میں پھنس جا رہے ہیں امام نے سوال سے کوئی جواب نہیں دیا ایک مرتبہ اپنا پیر یوں اوپر کیا کہ بھائی میرے پیروں کو دے اب اس نے دیکھا تو پیروں میں کچھ نہیں تھا اس نے دیکھا کہ مولا یہ کیا ہو گیا یہ جو ہوا تھا میری پیروں کی انہی کا نتیجہ تھا جیسے جیسے میں چلتا جاتا تھا وہ حال میرا خون ہوتے گئے اے بھائی سارا خون ہو گیا ہڈیاں
Upar mo upar.